السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں وہاب ٹی وی۔ آنے والے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی اپڈیٹس آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ اسلام نے عورت کو سب سے پہلے عزت دی اور معاشرے میں اسے فخر و عزت کا باعث بنایا۔ مسلمان عورتوں کو تفریح کے لیے جو نشانی دی گئی، اسلام اسے حجاب کہتا ہے۔ قرآن مجید میں حجاب کو ایک لمبی چادر کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جسے بعض علماء نے برقع سے واضح کیا۔ اسلام کے شروع کے دور میں کچھ مسلمان خواتین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ ان میں اور دوسری کفار خواتین کے پہناوے میں کوئی فرق نہیں، جس کی وجہ سے وہ آتے جاتے اکثر اوقات تضحیک کا نشانہ بنتی ہیں۔ اس وقت دربار رسالت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ مسلمان خواتین اپنے چہروں پر نقاب ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ اللہ رب العزت کو بھی بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں آیت نازل کی گئی، جس کا ترجمہ یوں ہے: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی بیوی اور بیٹیوں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے گھونگھٹ ڈال لیا کریں۔ یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائیں اور ستائی نہ جائیں، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ النور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو خواتین ماضی میں بچے پیدا کرنے کی شادی کی توقع نہیں کرتی ہیں، ان کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ اپنے لباس کو اس طرح چھوڑ دیں کہ ان کی زینت نہ دکھائیں، لیکن باز آنا ان کے لیے بہتر ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس قرآنی آیت کا ترجمہ تفصیل میں کچھ یوں ہے: ایسی بزرگ خواتین جو نکاح کے مکان سے گزر چکی ہیں، اگر ان کا لباس باہر رکھ دیا جائے تو ان کا کوئی قصور نہیں ہے، بشرط کہ وہ اپنے حسن کا مظاہرہ نہ کریں، لیکن ان کے لیے اعتدال پسند ہونا بہتر ہے، اور اللہ وہی ہے جو ہر چیز کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ پردے کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ مہاجرین کی اولین خواتین پر رحم کرے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ وہ اپنے جسم پر چادریں کھینچیں، انہوں نے اپنی چادریں کاٹ لیں اور اپنے ساتھ پردہ ڈال دیا۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ہم مردوں کے سامنے اپنے چہروں کو ڈھانپتے تھے۔ معزز سامعین، پردہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے خود دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بھی یہی ہیں کہ عورتوں کو چاہیے غیر مردوں سے پردہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو عورت پردہ کرتی ہے میں اس کے حسن کو دوبالا کر دیتا ہوں۔ پردے کے بارے میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی عورت کا پردہ کرنا شہید کے خون سے زیادہ افضل ہے۔ معزز سامعین، عورتوں کی آواز کا بھی پردہ رکھا گیا ہے، اور یہ پردہ کرنے کی اعلیٰ ترین قسم ہے، یہاں تک کہ عورت کو کسی غیر مرد کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی گھر پر دستک بھی دے تو عورت کو یہ حکم ہے کہ اس کے ساتھ سخت لہجے میں بات کرے۔ شرعی حجاب میں عورتوں کو پورے جسم کو ڈھانپنا شامل ہے۔ اگر کوئی عورت ہاتھوں اور چہرے کو بھی چھپاتی ہے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے دور میں اکثر دیکھا گیا ہے، جو بھی عورت پورا حجاب کرتی ہے اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جبکہ وہ اپنے رب کا حکم مان کر سب کر رہی ہوتی ہے۔ معزز سامعین، بعض عورتوں کو اکثر یہ کہتے بھی سنا ہے کہ نیت صاف ہونی چاہیے، پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان کے لیے صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ آج کی عورت کی نیت جتنی بھی صاف اور جتنی بھی شفاف ہو جائے، کبھی بھی انبیاء کی بیویوں اور بیٹیوں سے کسی صورت زیادہ نہیں ہو سکتی۔ مگر پردہ کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی دیا تھا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سر کے صرف 2 بال نظر آنے پر وقت رک گیا تھا۔ مگر افسوس ہے آج کل کے کلچر پر، جسے فیشن کا نام دے کر موجودہ اور آنے والی نسل کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت فکر اور شرم کی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا
فرمان بھول کر ہم دنیا کی رونق اور فیشن میں اس طرح لگ گئے ہیں کہ ہمیں اپنے لباس پہننے کی بھی تمیز باقی نہ رہی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک نصیحت صرف عقل والے لیتے ہیں۔ اگر انسان یہ سوچ لے کہ اس کی زندگی کا ہر دن موت کی طرف بڑھ رہا ہے اور اس نے جلد ہی اپنے خالق حقیقی سے ملنا ہے اور ہر چیز کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے، تو شاید اس دنیا کی چیزوں سے انسان کو کوئی بھی رغبت باقی نہ رہے۔ مگر جو خواتین پردہ کرتی ہیں، اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر خاندان، اپنے شوہر، اپنے بھائی اور باپ کی عزت کا خیال کرتی ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا ثواب ہے۔ عورتوں کو چاہیے گھر کی چار دیواری میں بھی پردے کا خاص خیال رکھیں، اپنے جسم کو چھپا کر رکھیں، اپنے بالوں کو گھر میں بھی کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ کھلے بالوں کے ساتھ نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ بلا شبہ عورت چھپانے کی چیز ہے، اس لیے اسے پردے جیسی نعمت سے نوازا گیا ہے۔ جس طرح خانہ کعبہ پر غلاف اس کی رونق اور خوبصورتی بڑھاتا ہے، اسی طرح عورت پر پردہ اسے زمانے کی بری نظروں اور سب ایسی چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ناظرین گرامی، عالمی سطح پر ہر سال یوم حجاب منایا جاتا ہے، جو کہ مختلف ممالک میں 4 ستمبر اور 1 فروری کو منایا جاتا ہے۔ یہاں پر ذکر کریں گے یمن کی ایک شہری توکل کرمان کا، جو کہ نوبل پرائز ہولڈر ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران جب ایک صحافی نے ان سے پوچھا، آپ حجاب کیوں پہنتی ہیں جب کہ آپ باشعور ہیں اور آپ نے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کی ہے؟ اس پر لڑکی نے جواب دیا، آغاز کائنات میں انسان بالکل برہنہ تھا، اور جب اسے شعور ملا تو اس نے لباس پہننا شروع کیا۔ میں آج جس مقام پر ہوں اور جو پہنتی ہوں وہ انسانی سوچ اور انسانی تہذیب کا اعلیٰ ترین مقام ہے، قدامت پسندی نہیں۔ اب پرانے وقتوں کی طرح انسان پھر سے کپڑے اتارنا شروع کر دے تو یہ قدامت پسندی ہوگی۔ بہت سی عورتیں ہیں جو پردہ کرتی ہیں، انہیں اپنے آپ پر فخر ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر غلاف صرف قرآن پاک کو ہی چڑھایا جاتا ہے۔ دنیا میں بہت سی عمارتیں ہیں مگر صرف خانہ کعبہ کو ہی ڈھانپا جاتا ہے۔ دنیا میں کثیر تعداد میں عورتیں موجود ہیں مگر پردہ صرف مسلمان عورتیں ہی کرتی ہیں، یعنی کہ ہمیشہ عزت والی چیزوں کو ہی پردے میں رکھا جاتا ہے۔ معزز سامعین، عورتیں گھر کی زینت ہوتی ہیں اور عورتوں پر آنے والی نسل کی پوری ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہر عورت کو چاہیے کہ شوہر کی موجودگی میں اور غیر موجودگی میں اپنے گھر کی عزت آبرو، اس کے مال اور بچوں کا ہمیشہ خیال رکھے، اور پردہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہر اس بات سے اور ہر اس کام سے ہمیشہ دور رہے جو اس کی عزت آبرو اور کردار کے لیے نقصان دہ ہو۔ اور مردوں کو چاہیے کہ اپنی عورتوں سے حسن سلوک سے پیش آئیں اور دوسری عورتوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں۔ اللہ ہم سب کی عورتوں کو پردہ کرنے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین۔ حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔